اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر یہ اصول دیا ہے کہ اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ایک باقاعدہ دین کا ایک شرعی قاعدہ ہے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، دین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اوپر تنگی نہیں کی۔ تو جہاں تک رخصت ملتی ہے اور کسی شرعی دلیل کی ہمارے سامنے ممانت نہیں اس کی روشنی میں، تو پھر رخصت کو اختیار کرنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی کی روشنی میں اللہ کو محبوب ہے۔ سردی کی آمد ہے تو آپ کی خدمت میں ایک رخصت رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ سردی سے متعلق ہے، موضوع پہ مسح کرنے کے حوالے سے۔ گزشتہ سال بھی اس پر کچھ گفتگو ہوئی، لیکن بالاختصار آپ کی خدمت میں صرف اشارات کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حوالے سے 4 روایات منقول ہیں، جن میں سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ کی مسند احمد میں، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں، اور اس طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ میں، اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازرق بن قیس رحمہ اللہ تابعی جلیل ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور آخر میں انہوں نے جرابیں پہنی ہوئی تھیں، وَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْنِ، یہ جرابیں جو پہنی ہوئی تھی ان پہ مسح کیا، اور وہ بنی ہوئی تھی صوف کی، اون کی۔ تو ان کو تعجب ہوا، کہتے اتمسح علیہما، آپ یہ اون کی بنی ہوئی جرابوں پہ مسح کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، انہما خفان ولکنہما من صوف، یہ بھی چمڑے کے موضوع کے حکم میں ہے۔ انہما خفان، علماء جانتے ہیں کہ اس کا کیا مفہوم ہے۔ فرمایا یہ بھی خف ہیں، مطلب یہ ہے کہ چمڑے کے موضوع کے حکم میں ہے، ولکنہما من صوف، فرق اتنا ہے کہ یہ اون کی بنی ہوئی ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ سمجھتے ہیں کہ تحقیقی بنیاد پر اختلاف ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، فقہی طور پر اختلاف ہے کہ آیا یہ صرف چمڑے کے موضوع پر مسح جائز ہے یا سوتی اور اونی جرابوں پہ بھی مسح جائز ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ جو میں نے 4 روایات رکھی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، حالانکہ اصولی طور پر وہ قابل حجت ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر بھی مضبوط ہے، صحابی رسول ہیں۔ جب ہم اس لفظ کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، لفظ جورب عربی کا لفظ ہے، یہ القاموس المحیط اور دیگر جتنی بھی ڈکشنریاں ہیں عربی کی جو کہ ایک حجت کی حیثیت رکھتی ہیں، اتھارٹی ہیں ان کی عربیت میں، تو ان میں کیا ہے؟ لفافت الرجل، جراب کسے کہتے ہیں یا جورب؟ یہ پاؤں کے لفافوں کہتے ہیں۔ جو بھی چیز پاؤں پر چڑھائی جا سکتی ہو، وہ خواہ موٹی یا پتلی ہے، موسمی تغیرات سے بچنے کے لیے جو بھی آپ پاؤں پہ چڑھا لیں اس کو ہم جراب کہیں گے۔ لہذا ازرو لغت تو اس کا موٹا پتلا ہونا یہ ثابت نہیں ہے، یا پھر ہم یہ کہیں کہ اتنی اگر چمڑے کی نہیں ہے تو اتنی موٹی ہوں کہ انسان کوئی 2-4 کلومیٹر پہن کے چل سکتا ہو۔ بھی صرف جرابوں کو پہن کر چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ مقصد تو رخصت ہے نا۔ بہرحال اس قسم کی ہماری فقہ میں قیود اور شرائط موجود ہیں، جبکہ دینی جو اصول اور قاعدہ ہے کہ رخصت کے وقت جب دین رخصت دینی ہوتی ہے نا، پھر وہ اتنی گہرائی میں نہیں جاتا۔ جب ایک انسان ایک اضطرار یا ضرورت کا شکار ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید کا اصول ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، وہاں مردار بھی پڑا ہوا ہے تو یہ زندگی کی رمق کی بقا کے لیے، ایک سانس بحال کرنے کے لیے انسان شراب کا گھونٹ بھی لے سکتا ہے، مردار بھی کچھ یہاں تک کہ حلال مردار بھی نہیں ہے، سور کا گوشت ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کھا سکتا ہے، بغاوت نہیں کرنے۔ یعنی عمومی شریعت سے ضرورت کے تحت ایسے قواعد اور اصول و ضوابط ہیں کہ اس کی توثیق ہوتی ہے۔ اور جبکہ اللہ کے رسول کی احادیث میں پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جرابوں کے حوالے سے
صحابہ کرام کا اجماع ہے، یعنی کسی بھی صحابی سے اس حوالے سے انکار ثابت نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ اس کا فتویٰ دیتے ہیں، اور محلہ ابن حزم میں امام ابن حزم رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے، اور معروف فقی ابن قدامہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بڑی ہی مستند فقہی اعتبار سے وہ شخصیت ہیں، تو وہ بھی اپنی مغنی کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی جرابوں پہ مسح کیا ہے، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمْ فَكَانَ اِجْمَاعًا۔ اپنے دور میں پورا صحابہ کرام کو جو دور تھا، صحابہ کرام جرابوں میں مسح کرتے تھے، اور کسی نے مخالفت نہیں کی، یہ تو چمڑے کی نہیں ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں، کوئی ایسا اختلاف منقول نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ کرام سے بسندے صحیح آثار بھی ملتے ہیں۔ چلیں بالفرض ہم سمجھتے ہیں کوئی بھی اس حوالے سے مستند حدیث موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتفاقی مسئلہ ہے، یا پھر چند صحابہ سے ثابت ہو جائے اسی رخصت کے پیشنت، وہ بھی ہمارے لیے ایک حجت شرعی بن گئی، جبکہ ان کا کوئی مخالف بھی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح مصنف عبدالرزاق میں ثابت ہے کہ وہ جرابوں میں مسح کرتے تھے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح کہ امام قتادہ ان سے روایت کرتے ہیں، وہ بھی جرابوں میں مسح کرتے تھے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے، یعنی مصنف عبدالرزاق اور ابن ابی شیبہ میں یہ بسند صحیح آثار موجود ہیں کہ برا بن عازب بھی، اور اسی طرح دیگر جو صحابہ کرام ابو امامہ باہلی ہیں، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک ان کا یہ فتویٰ ہے کہ المسح علی الجوربین کالمسح علی الخفین، جیسے چمڑے کے موضوع پہ مسح جائز ہے نا، اسی طرح اون کی بنی ہوئی سوت یا نیلون وغیرہ کی جرابوں بھی مسح جائز ہے۔ یعنی اگر آپ لوجیکلی دیکھیں، عقلی طور پہ بھی اس پہ غور کیا جائے، تو اصل تو رخصت کا حصول ہے نا، اور فی زمانہ چمڑا پہننا، بالخصوص جو ہمارے ہاں یہ جو شوز جوتے رائج ہیں، وہ باقاعدہ پہن کر چلنا انسان ان کو کوئی اتنا کنفرٹیبل نہیں سمجھتا، جرابوں میں ریلیکس ہوتا ہے، تو یہ رخصت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بالخصوص صحابہ کرام سے بھی بالاجماع، اور پھر تابعین اعظام میں بھی ان میں سے بھی یہ ان کا قول ملتا ہے۔ امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ بلکہ خود بھی، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کرتے ہیں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بسند صحیح یہ ثابت ہے کہ وہ بھی جرابوں میں مسح کیا کرتے تھے۔ لہٰذا بات کرنے کا مقصد وہ صرف اتنا ہے کہ جس بھائی کا اس حوالے سے دل مطمئن ہو، اور چونکہ شرعی ایک رخصت ہے تو اس رخصت سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بالخصوص سخت سردی میں۔ اور پھر اس حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ جی کچھ علماء اس کے قائل نہیں ہیں، یا بعض محققین آپ کے قائل نہیں ہیں۔ دیکھیں علمی معاملے میں، تحقیقی معاملات میں ہر میدان میں اختلاف ہو جاتا ہے، اصل تو یہ ہے کہ ہم تحقیق کی نظر سے دیکھیں تو بحمداللہ یہ ہوئی موضع میں، اور عام نیلون، سوت یا اون کی جو جرابیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ صحابہ نے فرق کیا بھی نہیں ہے۔ لہذا انسان باوضو ہو کے جب یہ چمڑے کے موزے یا عام جرابیں پہن لیتا ہے تو مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، جس طرح مسلم وغیرہ دیگر کتابوں میں ہے، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مسح کرنا جائز ہے۔ یعنی آپ نے وضو کیا، جرابیں پہن لی، اب جب آپ کا کسی موقع پر وضو ٹوٹتا ہے نا، ٹوٹنے کے بعد جب آپ وضو کریں گے اور اس پر مسح کریں گے تو اس پہلے مسح سے آپ کی 1 دن اور 1 رات کی مدت شروع ہو جائے گی، گویا کہ پورے 24 گھنٹے آپ کو رخصت ہے۔ یہ ہے کہ شرعی قاعدہ، اور بالخصوص اس حوالے سے یہی بھی ذہن میں رکھیے کہ چونکہ یہ جرابوں کا موسم ہے تو احباب جب تشریف لائیں مسجد میں تو خود یہ توجہ فرما لیا کریں کہ کہیں زیادہ دیر پہننے کی وجہ سے بو تو نہیں آنا شروع ہو گئی، اور یہ محسوس کریں تو پھر بجائے کہ وہ پہن کے مسجد میں آئیں اور مسجد میں داخل ہو کر اتار کر کسی کونے میں رکھیں، تو مل احترام عرض یہ ہے کہ آپ مسجد کے باہر ہی ان کا بندوبست فرمائیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دین اور شریعت کی بہترین رخصت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک